میں نے اپنی جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ حیرت اور کچھ خوشی کے ملے جلے تاثرات سے نوٹ کو اور مجھے دیکھنے لگا، پھر اسی لہجے میں بولا، یہ کیا ہے سائیں؟ یہ رکھ لو، اگر برا نہ مناؤ تو میں ذرا ایک نظر یوں ہی اس عمارت کو اندر سے گھوم پھر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ میری بات پر ہنس پڑا، بولا، سائیں آپ بھی عجیب ہو، یہ کوئی عجائب خانہ تو نہیں کہ آپ اس کے گھومنے کے اتنے سارے پیسے دے رہے ہو، آپ ویسے ہی گھوم لو۔ نہیں یہ رکھ لو، ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما کر آخر میں پوچھا۔ وہ ابھی تک حیرت اور الجھن میں تھا، جھٹ سے بولا، میرا نام مختار علی ہے سائیں۔ اور آپ؟ میرا نام زمان خان ہے، میں جیکب آباد سے تعلق رکھتا ہوں، اب کافی عرصے سے کراچی میں مقیم ہوں۔ یہاں میرا بہت سا بچپن گزرا ہے، شکارپور ایک سرکاری کام سے آیا تھا، سوچا ایک نگاہ اس جگہ کو بھی دیکھتا جاؤں۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں چلا جاؤں؟ یہ پیسے تم بے شک رکھ لو، بس ایک خواہش تھی۔ میں نے دیکھا وہ ایک دم کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا، لیکن پھر فوراً بولا، ارے سائیں مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ وہ جلدی سے بولا، میں سمجھ گیا آپ کی بات، بعض انسانوں کو اپنے بچپن کی جگہوں سے بہت عشق ہوتا ہے۔ اللہ سائیں بخشے میرے بابا کو، وہ کہتا تھا انسان کتنا بھی دور چلا جائے اسے اپنی پرانی جگہوں کی یاد ضرور آتی ہے۔ آ جاؤ سائیں آ جاؤ۔ اس نے مجھے راستہ دیا اور میں نے بغلی گیٹ سے اندر قدم رکھ دیا۔ بارات آ چکی تھی جیکب آباد سے، پرانا زمانہ تھا، مسافر لوری بک کروائی گئی تھی، دونوں گھرانے پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے تھے، بڑی فیملیز تھیں۔ باراتیوں سے بھری لوری دیو ہیکل زوبی گیٹ سے اندر داخل ہو کر ایک وسیع و عریض احاطے کے ایک کونے میں کھڑی ہو چکی تھی۔ باراتی اترنے لگے، دلہا کو بھی اتارا گیا۔ دلہا اپنے 9 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، ان کے گھر کی یہ پہلی شادی تھی، اس لیے خوب دھوم دھام سے منائی گئی، سب آئے تھے۔ ان میں دلہا کا سب سے چھوٹا بھائی زمان بھی تھا، اس کی عمر 6-7 سال تھی، اسے بھی رنگ برنگا لباس پہنایا گیا تھا، وہ شہبالا بنا ہوا تھا، بہت خوش نظر آ رہا تھا، اچھل کود کر رہا تھا۔ احاطے کے بعد 1000 گز پر باغ پھیلا ہوا تھا، بہت وسیع اراضی تھی اس گھر کی جو کسی حویلی کا منظر پیش کرتی تھی۔ ایک جگہ ٹیوب ویل تھا، دھلائی کا کارخانہ، اس سے ذرا پڑے شیشے کا بھی کارخانہ لگا ہوا تھا۔ باؤنڈری وال کے اندر بیرونی طرف 8-9 کوارٹر بنے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ اپنے استعمال میں تھے، باقی کرائے پہ اٹھا رکھے تھے۔ شکارپور یوں بھی باغات کا شہر کہلاتا ہے، چھوٹا اور خوبصورت سا شہر۔ باغات کے درمیان میں سخت خشک مٹی کی روش تھی جو حویلی نما مکان کے مرکزی گھر تک جاتی تھی۔ باغات میں ہر قسم کے پھل اور سبزی نظر آ رہی تھی۔ ننھے شہبالے کو یہ جگہ بہت اچھی لگی، مگر اس سے بھی زیادہ اچھی ایک شے اسے لگی تھی، اور وہ تھی شازی۔ شازی دلہن کی سب سے چھوٹی بہن تھی، پورا نام اس کا شازیہ تھا۔ شازی نے بھی چمک دمک والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ چھوٹے بڑے جوان خوبصورت خواتین، مرد بزرگ الگ محفلیں سجا کر بیٹھ گئے۔ براتیوں کی تواضع کی جانے لگی، دعوت میں اپنے ہی عزیز رشتہ دار اور چند دیگر لوگ بھی شامل تھے۔ زمان اور شازی کی ہنستے کھیلتے دوستی ہو گئی، دونوں ہم عمر جو تھے۔ زمان کو شازی بہت اچھی لگی، معصوم صورت، صاف اجلی رنگت، شازی کے گھنے ریشمی بال پیشانی تک اس نے کٹنگ کیے ہوئے تھے جو اس کے کتابی چہرے پر خوب جچ رہے تھے۔ دونوں امرود کے باغ کے پاس بنی روش پر 3 پہیوں کی سائیکل کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ شازی بیٹھی تھی، زمان اسے دھکا لگا رہا تھا۔ اگرچہ یہ عمل باری باری ہو رہا تھا، مگر زمان کی کوشش یہی تھی کہ وہ خود کم اور شازی کو سائیکل کے زیادہ چکر دے۔ وہ اس طرح اس کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب دونوں تھک گئے تو وہ وہیں تختے دار ایک چوبی بینچ پہ ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ باہر کے مہمان جا چکے تھے، باقی قریبی اور باراتی مہمان اندر موجود تھے۔ جوانوں نے کیرم بورڈ کی محفل سجائی ہوئی تھی، بڑے گفتگو میں مصروف تھے، اور یہ دونوں باغ میں سخت گرمی میں اپنی ایک الگ چھوٹی سی محفل سجائے بیٹھے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، گرمی کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تم لوگ ہماری باجی کو آج لے جاؤ گے نا؟ زمان جب خالی سائیکل گھسیٹ کر بینچ تک لایا
تو شازی امرود کے درخت کی جھکی جھکی شاخوں سے چند امرود توڑ کر اپنی جھولی میں بھر لائی. پھر اس کے قریب آ کر ایک امرود بڑھاتے ہوئے معصوم سے لہجے میں پوچھنے لگی. زمان نے اس کی آنکھوں میں اداسی دیکھی تو ایک دم گھبرا سا گیا. فوراً اس کا دل رکھنے کے لیے بولا, نہیں تو پتہ نہیں مجھے. امی اور گھر والے تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم آج دلہن کو لینے جا رہے ہیں. زمان کو اور کوئی جواب نہ سوجا تو یہی بتا دیا, ہاں نا, ہماری باجی تمہارے بھائی جان کی دلہن جو ہے. شازی نے کہا. اچھا. زمان کچھ سوچنے لگا, پھر اس کا دل رکھنے کے لیے جو سر میں سمایا بول پڑا, اگر تم کہو تو میں امی جان سے ضد کر کے تمہاری باجی کو ساتھ لے جانے سے منع کر دیتا ہوں. اس کی بات پر شازی کھلکھلا کے ہنس پڑی. اس کے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں سے جھانکتے موتیوں جیسے سفید دانت زمان کو بہت بھلے محسوس ہوئے. وہ اسے ہنستی ہوئی بہت اچھی لگی. ابھی اس اچھا لگنے میں محبت کی جواں سالی قائم نہیں ہوئی تھی, اور اس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا. بس ایک بچکانہ سی نامعلوم سی معصومیت تھی, انسیت تھی, اور بے نام سی اپنائیت بھری دوستی تھی. جیسے کسی بچے کو کوئی کھلونا اچھا لگتا ہے, وہ بھی اسے کھلونے کی نظر سے دیکھ رہا تھا, ایک پیاری سی بولنے والی گڑیا کے روپ میں. بدھو, بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ویسے باجی کہہ رہی تھی کہ ان کے جانے کے بعد ہم سب لوگ تمہاری طرف جیکبا بار آئیں گے. اچھا. زمان ایک دم خوش ہو گیا. تھوڑا سستانے کے بعد دونوں ایک بار پھر کھیل میں مگن ہو گئے. دونوں گھرانوں میں رشتہ داری استوار ہو چکی تھی, اس لیے آنا جانا لگا رہتا تھا. تو یہ دونوں بھی خوب جم کے دوستی لگاتے. باغ کے ایک گوشے میں ٹیوب ویل بھی لگا ہوا تھا, وہاں سے ٹھنڈا پانی نکلتا تھا. دونوں گرمی کی دوپہروں میں آم توڑ کر ٹیوب ویل کے ٹھنڈے پانی میں گھس جاتے. ہائے ایوری ون, تو کیا حال چال ہے جی؟ امید ہے سب بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اینڈ آپ لوگوں کو یہ لو سٹوری کا پارٹ کیسا لگا ہے کمنٹ کر کے ضرور سے بتا دینا, اور ایک پیارے سے کمنٹ میں پیارا سا الفاظ کے ساتھ لکھ کے بتا دینا. اور اگر آپ لوگوں کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو اگر آپ لوگ اس کا نیکسٹ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ میری یوٹیوب پروفائل اوپن کریں, آپ کو وہاں پر اس کا نیکسٹ پارٹ بھی مل جائے گا, کیونکہ میں نے پوری سٹوری اپلوڈ کر رکھی ہے اور آپ لوگوں نے ضرور سے دیکھ لینی ہے. لائک, سبسکرائب اینڈ بیل آئیکن کو ضرور سے دبا دینا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.